ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ بچپن میں جب اسکول میں زبان دانی کے مقابلے میں کچا پپیتا پکا پپیتا ازبر ہو جاتا تو اگلے مرحلے میں اس شعر کو پڑھنے کا ٹاسک ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے اکثر افراد اس شعر سے نہ صرف واقف ہوں گے بلکہ اکثر افراد کو یہ ازبر بھی ہوگا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک شعر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک سبق آموز قصہ بھی پوشیدہ ہے۔ آج ہم آپ کو اس تاریخی واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس کو جاننے کے بعد آپ بھی یہ دعا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش یہ کھڑک سنگھ اس دور میں بھی پیدا ہو جائے۔ کھڑک سنگھ کون تھا؟ ویسے تو تاریخ میں کئی کھڑک سنگھ گزرے ہیں جن میں سے ایک سکھ راجا تھے جبکہ ایک افسانہ نگار تھے، مگر یہ کھڑک سنگھ کا شعر جسٹس کھڑک سنگھ آف پٹیالہ کے حوالے سے مشہور تھا۔ کھڑک سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کا جب ہندوستان پر قبضہ تھا اس وقت پٹیالہ کے نواب کھڑک سنگھ کے بھانجے تھے اور کھڑک سنگھ خود بھی ایک بڑی جاگیر کے مالک تھے، جس وجہ سے اکثر لوگوں کے پنچایت میں فیصلے وغیرہ بھی کروا دیتے تھے۔ ایک دفعہ کھڑک سنگھ کے علم میں یہ بات آئی کہ پٹیالہ میں سیشن جج کی کرسی خالی ہے، تو اس کو شوق چڑھا کہ کیوں نہ وہ اس کرسی پر بیٹھے۔ اس وقت میں ہندوستان میں سیشن جج کی بھرتی انگریز وائسرائے کی اجازت سے ممکن ہوتی تھی۔ کھڑک سنگھ نے اپنے بھانجے سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ ماموں کے احترام میں راجا نے وائسرائے کے نام ایک خط لکھ کر ماموں کے حوالے کر دیا اور کھڑک سنگھ وائسرائے کے پاس سفارشی خط لے کر چلے گئے۔ وائسرائے کے پاس جب کھڑک سنگھ خط لے کر پہنچے تو وائسرائے نے ان سے ان کا نام پوچھنے کے بعد ان کی تعلیم کے بارے میں دریافت کیا۔ کھڑک سنگھ پڑھے لکھے تو تھے نہیں مگر اس سوال سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے وائسرائے سے پوچھا کہ سیشن جج کا تعلیم سے کیا کام؟ انہوں نے بچوں کو تو پڑھانا نہیں ہے جو ان سے ان کی تعلیم دریافت کی جا رہی ہے۔ وائسرائے نے ان سے دریافت کیا کہ پھر وہ غلط اور صحیح کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے جواب میں کھڑک سنگھ کا کہنا تھا کہ ساری عمر وہ پنچایت کے فیصلے کرتے رہے ہیں، ان کو اچھے اور برے میں فرق بہت اچھی طرح سے کرنا آتا ہے۔ تنگ آ کر وائسرائے نے ان کو پٹیالہ کا جج بنا کر بھجوا دیا اور سوچا کہ راجا جانے اور اس کا ماموں جانے۔ جب پہلے دن کھڑک سنگھ عدالت پہنچے تو ان کے سامنے ایک عورت کے شوہر کے قتل کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ اس عورت کے ساتھ 4 ملزمان کو بھی پیش کیا گیا جن پر الزام تھا کہ انہوں نے اس عورت کے شوہر کو ڈنڈوں چاقوؤں سے مار دیا۔ کھڑک سنگھ کے سامنے پولیس نے کیس کی فائل پیش کی تو کھڑک سنگھ نے عورت سے کیس کے بارے میں دریافت کیا۔ عورت نے ملزمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس کے شوہر کے قتل کا واقعہ اس کے سامنے ہی پیش آیا اور ان ملزمان میں سے اس نے ڈنڈے سے، اس نے چاقو سے، اس نے کسی اور سے، اس نے نوکدار نیزے سے اس کے شوہر کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ جب کھڑک سنگھ سے ملزمان سے اس بارے میں دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک کے پاس بیلچہ تھا، دوسرے کے پاس کدال تھی جبکہ 2 کے پاس گھاس کاٹنے کی درانتی تھی، اور یہ عورت غلط بیانی کر رہی ہے۔ کھڑک سنگھ نے بات کو سمیٹتے ہوئے ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعی اس عورت کا شوہر مر گیا ہے، تو انہوں نے اس کا اقرار کر لیا۔ کھڑک سنگھ جب فیصلہ لکھنے لگا تو اسی دوران کالے کوٹ میں ایک وکیل سامنے آیا جو ان ملزمان کی جانب سے وکیل صفائی تھا، اور اس نے کھڑک سنگھ سے درخواست کی کہ کیس ان لوگوں کے درمیان زمین کے جھگڑے سی وجہ سے ہوا، اور مقتول کے نام پر زمین نہیں تھی، زمین تو ملزمان کے نام تھی اور مقتول ان کی زمین پر جھگڑے کی نیت سے آیا تھا۔ وکیل صفائی کے بارے میں کھڑک سنگھ نے پولیس والے سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو پولیس والے نے بتایا کہ یہ ملزمان کی جانب سے وکیل ہے۔ تو کھڑک سنگھ نے کہا کہ یعنی یہ بھی ان کا ہی ساتھی ہوا نا۔ کارروائی کے بعد اسی وقت کھڑک سنگھ نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح ان 4 افراد کے ساتھ اس وکیل کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ ایسا فیصلہ جس میں ملزمان کے ساتھ ساتھ اس کے وکیل کو بھی پھانسی دے دی گئی، اس نے کھڑک سنگھ کے انصاف اور دبدبے کی دھوم مچا دی۔ اس کا ایسا خوف بیٹھ گیا کہ اس کے بعد کھڑک سنگھ کے علاقے میں دوبارہ قتل کی کوئی واردات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ فوری انصاف کے سبب دور دور سے لوگ کھڑک سنگھ کی عدالت میں انصاف کے لیے آنے لگے۔ ہمارا نظام انصاف طریقہ کار کے چکر میں اتنا پھنس گیا ہے کہ مظلوم کو انصاف ملنا دشوار اور ظالم کا ظلم کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اگر موجودہ دور میں بھی کھڑک سنگھ آ جائے تو شاید عوام کا عدالتوں پر اعتماد پھر سے قائم ہو جائے۔